ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں، اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے، اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. And this is what used to happen with the Salaf as well. امام وقی رحمہ اللہ، جو کہ امام شافعی کے استاد تھے، امام وقی ابن جراح کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ he is an angel، هذا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. Why? Because he used to pray قیام اللیل. ابن سیرین رحمہ اللہ کو لوگ جب دیکھتے تو کہتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. Why? Because he was so beautiful with red cheeks and beautiful face, smart person. Why? He used to pray قیام اللیل. And some women from the past، جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے، and they said کہ we pray قیام اللیل. Why? Because it beautified the faces. Although یہ main reason نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray قیام اللیل to beautify، لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا قیام اللیل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے ایسا. عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. As we see stars on the sky کہ وہ چمک رہے ہیں، likewise جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں، اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرت قدماہ او حتی تتفتر قدماہ، جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے، کریکس پڑ جاتے ہیں ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی، اور اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں، جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں، جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجہ الکبریٰ چلی گئیں، اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے، اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا، جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو، وہ شخص کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہمیں مزید عطا کریں گے، لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے.